صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. کیسی باد خزاں گر بلا میں چلی باغ زہرا کی مرجھا گئی ہر کلی. کیسی باد خزاں کرے بلا میں چلی باغ زہرا کی مرجھا گئی ہر کلی. صبح عاشور گھر کتنے آباد تھے. صبح عاشور گھر کتنے آباد تھے. گودیاں تھی بھری سب کے اطفال تھے. ایک قیامت ہوئی دو پہر جب ڈھلی. کیسی باد خزاں کربلا میں چلی. بجھ گیا ام لیلا کے گھر کا دیا. بجھ گیا ام لیلا کے گھر کا دیا. ماں نے اصغر کے جھولے پہ ماتم کیا. کٹ گئی رن میں ہر شاخ پھولی پھلی. کیسی باد خزاں کربلا میں چلی. سخت مشکل میں ہے سرور دل حزین. سخت مشکل میں ہے سرور دل حزین. لاش اکبر کی مقتل سے اٹھتی نہیں. آئیے اب تو امداد کو یاری. کیسی باد خزاں کربلا میں چلی. سر پہ چادر نہیں کیا کرے خستتن. سر پہ چادر نہیں کیا کرے خستتن. لاش شبیر کو چھوڑ کر بے کفن کربلا سے سوئے شام زینب
زینب چلی کیسی باد خزاں کربلا میں چلی، تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے، تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے، ظالموں تم کو کچھ اس کا احساس ہے، کس کے خیمے جلے کس کی مسند جلی، کیسی باد خزاں کربلا میں چلی، بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، سامنے حاکم شام کا تخت تھا، پہنچی دربار میں پڑھ کے ناد علی، کیسی باد خزاں کربلا میں چلی، سلوات قافلہ شیخ سلامی لب دریا اترا پر مقدر میں نائک پانی کا، پر مقدر میں نائک پانی کا، کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا، مجرے والد میں عرش مولا، مجرے والد میں عرش مولا، امتحان کی جو ترازو میں خزانے تولا، اور وفاداری اور وفاداری فوج منزل پا اتر دی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا پاپا، صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا پاپا، گرد پیٹوں کو پھرا کریے کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا، میرے بھائی کی بلا، قافلہ شیخ سلامی فضا کی صدائی کے پینے والوں
لوٹا گیا گھر آ گیا مختل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں جوڑی پہ چلواتے سیدانیوں جوڑی پہ چلواتے لاشوں کو شہدی صفِ ماتم پہ جلائے سب اہل حرم پیتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹی رہے سردان میں بیٹی رہے سردان میں عبدت بجھکائے لب خشک تھے موفقہ مزاج کو ستر تھے اپنے نبائی کی نلاشوں اپنے نوائی کی نلاشوں بانوں نے رکھے زانوے زینب پسر کے جو بیبیاں تھی آگئے منہ کو جگر لے کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے موقع میں درم کے دکھلائی دیے چاند سے موقع میں درم کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے میں جدا چاند سے بات شانے میں جدا چاند سے بات شانے میں جدا چاند سے بات بھی کٹے تھے تاریب امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار سنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھے گا گلا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھے گا گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئے جنگے دے سو نہیں جاتے صدقے گئے جنگے دے سو نہیں جاتے ہے وہی راستہ تمہیں در پیش پیارو تم مرد ہو جرارو ہمت کو نہارو اب آنکھوں سے چھپ جاؤ گے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا بتا دے بچوں مجھے منزل کا بتا دے ویرانے میں یا گلشنے ہستی میں رہو گے تم آج کی جب کون سی بستی میں رہو گے تم آج کی جب کون سی بستی میں رہو گے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر نکلوں جو تجسس میں تو بے جان نہیں واری ماں ہو میرا پتھر کا کلیجہ ماں ہو میرا پتھر کا کلیجہ مقتل میں قیامات کا ہوگا مقتل میں قیامات کا معذب کے مقامات کا معذب کے مقامات کا ان تم کو تمامات کہاں ہوگا بتا دو بستر چلے شامات کا ہوگا بتا دو بستر چلے شامات کا ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کو بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ٹکڑے تھا کلیجہ
حشر تھا سیدانیہ جب پیٹی تھی سہبان نگاہ قبلہ کون ہے بانوں نگاہ قبلہ کون ہے مر جائے گی مالا جو گلے جائے مر جائے گی مالا جو گلے جائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کی سوا کوئی ماتم نہ دکھائے اللہ کی سوا کوئی ماتم نہ دکھائے اللہ کی سوا کوئی ماتم نہ دکھائے اللهم صل على محمد وعلى محمد رو رو کہتی تھی بانو دکھیا وہ اصغر تمہاری بلا لو تیرا لاشا گلے لگائے ہوئے لہو
کفن کی فکر میں کہنے کو ببرا یہ حال دیکھے قاصد کیا تو گئے ہوائے اتر کے ناکے سے آدھار وہ بجا لایا مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ پیدا متصل آیا نگاہیں آسے مجھے کر کرانو مجھے میں بے قرار ہوں حسین جان کے تم حسین بھر کے دم سرد بولے اے غمخوار امیر کون ہے میں تو ہوں بیٹا سونا چاہتا ہے اکبر و قاسم کہاں لمبردار خدا کے بندے سب خدا اے سپاہ زمنے تنہا سمجھ کے گئے راہ ہزاروں چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر پسینہ موتا ماتھے سے پہنچا صدا سے پکارے لاش کی آنکھوں پر فوٹو کو رکھ لکھی ہے لکھی ہے فاطمہ گواہ رہیوں کے پاکوں سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائیاں لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزان ملی بصورت کافور شہن خاک شفا اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا لتا کے کاکر لگے پیر اپنے چانگو جب خواب میں چھپانے لگے تو یالی گائے
بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتلت کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا جب قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا وہ وقت مدینے کے لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کے رخصت کیا تاریخ نے رقم کیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین سے سوالات کیے اور جوابات لے کر ساتھ نہیں دیا بلکہ حسین ابن علی پھر اپنا کاروان لے کر چلے اب جو قصد تھا وہ سب پر واضح تھا جتنے مدینے میں رہنے والے تھے فرزند رسول نے سب کو بتلا دیا کہ میں پہلے مکہ جا رہا ہوں یعنی 28 رجب کو آپ کا قافلہ روانہ ہوا اور روایت ملتی ہے 5ویں دن یعنی 3 شعبان سے پہلے آپ مکے میں تھے پھر 8 ذی الحجہ تک آپ کا قیام وہی رہا معتبر تاریخ ہے اس پر جتنے حاجی آتے رہے عمرے کے لیے وہاں لوگ جمع ہوتے رہے سب پر حسین ابن علی نے اتمام حجت کیا مگر لوگ کعبے کی طرف چلے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں کیا اور جو لوگ سوال پڑے اور جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ چلے ابھی مکے سے حدود پار کر کے کوفے کی سمت چلے وہاں پہ ملاقات ہوئی مشہور شاعر ہم بار بار نام سنتے ہیں فرزدق کا آپ کی ملاقات ہوئی اور اس جگہ پر حسین ابن علی کو پہچانتا تھا میں یہ تاریخ کے معتبر تاریخ کے جملے کر رہا ہوں فرزدق کے مطابق اس نے حسین ابن علی سے پوچھا کہ آپ کہاں کا قصد کرتے ہیں علی نے کہا میں کوفے کی سمت جا رہا ہوں یہ وہیں سے آ رہا تھا یہ وہاں سے واپس ہو رہا تھا حسین ابن علی مکے سے ادھر کا قصد کر رہے تھے یہاں پہ غور طلب بات آپ کی ضرورتوں کو تمام حسین ابن علی نے حالات پوچھے تو اس نے حالات سے آگاہ کیا اور اس کے بعد فوراً اس نے کہا فرزند رسول ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی شہر ایسا ہو سکتا ہے کیا کوئی جگہ ایسے لوگ رہ سکتے ہیں کہ جن کے دل اہل بیت کے ساتھ ہو جن کی تلواریں اہل بیت کے خلاف ہو نہیں ہو سکتا یہاں پہ تضاد تھا کس میں تضاد تھا ان کی دلی کیفیت میں اور ان کے عمل میں تضاد تھا ہر قوم کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ ان کے دل حسین ابن علی کے ساتھ ہو مگر ان کی جب تلواریں نکلتی ہو تو اہل بیت اطہار کے مقابل میں آتے نہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس لیے ہوتا ہے چونکہ محبت ان کے اوپر ابھی ویسے اثر نہیں دکھلا رہی تھی جیسے دکھلانا چاہیے تھا اور یہ مجلس عذاب ایک ذریعہ ہے اہل بیت اطہار کی محبتوں کو بڑھانے کا اور ان کی ولایت کے تحت آنے کا یہ ایک ذریعہ اور ایک عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے دیا ہے عظیم نعمت اللہ نے عطا کی بس زیادہ یہاں پہ تاریخ ایک سوال پوچھتی ہے حسین ابن علی کو جب یہ معلوم تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں تو پھر معلوم رکھ کر اگر یہاں قدم بڑھانا یہ تو ہلاکت ہے یہ سوال تاریخ پوچھتی ہے اور یوٹیوب پر بھی بھرے پڑے ہیں ایسے سوال میں اس کا جواب دے کہ جوانوں کے لیے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں اگر راستہ حق کا ہو اور اس میں خطرے ہو اس پہ توجہ دیجیے راستہ صحیح ہو سیدھا ہو حق کا راستہ ہو
تو اس پر اگر قطرے ہوں تو یہ فرق نہیں پڑتا اب ہماری جان جاتی ہو یا ہم کسی کی جان لے لیتے ہوں، یہ فرق نہیں پڑتا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، حق کے راستے پہ قطروں کو دیکھ کر اپنا راستہ باطل کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہی کام کربلا میں ہوا، یہی کام مدینے میں ہوا، یہی کام اہل بیت اطہار کے زمانے میں ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ معلوم تھا کہ یہی حق کا راستہ ہے، مگر چونکہ حق کے راستے میں زحمتیں تھیں، مشقتیں تھیں اور زخم تھے، اپنی جان بھی دینی پڑتی تھی، اپنی اولاد کی جان بھی دینی پڑتی تھی، اس خطر سے، اس خوف سے حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کیا۔ مگر سید الشہداء نے یہ بتلایا، اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں، اقوال میں یہ بتلایا گیا، اگر حق کا راستہ ہو تو یہ فرق نہیں پڑتا ہماری جان جاتی ہو یا ہم کسی کی جان لے لیتے ہو، یہ فرق نہیں پڑتا۔ اور حق کے تقاضے یہ ہے کہ وہ آپ کے بھی وجود کو ظاہر کرتا ہے، وہاں پہ رکھتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے عزیز ترین چیزوں کا بھی رکھتا ہے۔ بس عزاداروں، زحمتیں تمام ہوئی، جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، وہ آخری منزل جہاں پہ جناب فاطمہ صغریٰ قافلے کو روانہ کر رہی تھی، کچھ دور چلتی، پھر اس کے بعد قافلے کے آگے آگے آ جاتی۔ یہ وہ بیٹی تھی جو بڑے اشتیاق کے ساتھ اپنے بھیا علی اکبر کو رخصت کر رہی ہے اور محمد کو رخصت کر رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ صغریٰ نے کہا، یہ آخری بار میں علی اصغر کو میری گودی میں لینا چاہتی ہوں۔ علی اصغر کو جناب صغریٰ کی گودی میں دیا گیا۔ اب روایت ملتی ہے جناب صغریٰ کی گودی سے علی اصغر نہیں جا رہے ہیں۔ آقا کو جب یہ معلوم ہوا کہ بچہ بہن کی گودی سے نہیں آ رہا ہے، بنفس نفیس فرزند رسول وہاں آ گئے، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، بچہ ابھی بھی بہنا کی گودی میں ہے۔ نہ جانے کیا علی اصغر کے کان میں امام حسین نے کہا، میرا دل کہتا ہے، تاریخ نے رقم نہیں کیا، میرا دل کہتا ہے یہ کہا ہوگا میرے لال علی اصغر جب میدان کربلا میں سب شہید ہو جائیں گے، کوئی میرا یاور و مددگار نہ ہوگا، میرے لال تم میرے لیے نصرت کرو گے اور تیری شہادت میری مظلومیت کے اوپر ایک مہر لگائی جائے گی۔ یہی وہ موقع تھا، علی اصغر نے جب اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، وہاں حسین پہنچے اور ایک مرتبہ بچے کو گودی میں لیا۔ اتنی پیاس کی شدت تھی کہ علی اصغر اپنی سوکھی ہوئی چھوٹی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرا رہے تھے۔ ایک مرتبہ لے کر چلے، ماں نے یہ پوچھا، آقا بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں سیراب کرنے لے جا رہا ہو۔ اب جو بچہ میدان کی طرف چلا، اب امام نے اتمام حجت کیا۔ اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ کوئی صاحب اولاد شاید نہ تھا، اور اگر تھا بھی تو کوئی انسان نہ تھا۔ علی اصغر پہ ایسا تیر سے شعبہ چلایا، روایت ملتی ہے گلا چھدا نہیں تھا بلکہ نہر کر دیا گیا تھا۔ باپ کے ہاتھوں کا بچہ منقلب ہو گیا۔ آسمان کی جانب دیکھ کر حسین ابن علی نے کہا، پروردگارا اس سے عزیز ترین کوئی چیز ہوتی تیری راہ میں دے دیتا۔ اب حسین باقی ہے، اب حسین اپنے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ یہی وہ موقع تھا، مولا نے غلاموں کو یاد کیا، کہا اے زین العابدین جب مدینے لوٹ کے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے یہ کہنا میں نے انہیں بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لیے سوال عام کر رہا تھا، اور وہ وقت کیسی غربت تھی کہ حسین کو تنہا دامن میں علی اصغر کو لیے ہوئے کبھی خیمہ گاہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی لوٹ کر آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں فقط ایک قبر بنائی گئی، گرم ریتی تھی، ذوالفقار سے قبر کھودی گئی اور
اور دیکھیے باپ کا دل ہوتا ہے نا، جب بچوں کو ذری سی گرمی دھوپ لگ جائے تو باپ دامن سے اسے چھپا لیتا ہے، اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، مگر یہ چشمہ علی اصغر گرم ریت تھی، پانی بھی میسر نہ تھا، علی اصغر کو گرم ریتی میں سپرد لحد کیا۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے اتنا کیا ہوگا، اپنے آنسوؤں سے قبر علی اصغر کو تر کیا ہوگا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره، فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ رونے